اور بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے ایک اور بہت بڑے بم کے حوالے سے جو کہ عوام پر گرا دیا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے ایک تحفہ دیا گیا ہے عوام کو، بجلی کا بم گرا دیا گیا ہے عوام پر اور بجلی کو پھر سے مہنگا کر دیا گیا ہے۔ پہلے ہی مہنگائی بڑھ چکی تھی، پیٹرول اپنی جگہ مہنگا ہے، اشیاء خورونوش بھی مہنگی ہو چکی ہیں اور اب بجلی بم بھی گرا دیا گیا ہے۔ جی بالکل، حکومت نے غریبوں پر پھر سے بجلی گرا دی ہے۔ بجلی 1 روپے 53 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی۔ نیپرا نے بجلی مزید مہنگی کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ دسمبر کی ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی مہنگی کی گئی۔ بجلی مہنگی ہونے کا اطلاق فروری کے بلوں پر کیا جائے گا۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ حکومت نے غریبوں پر ایک بار پھر سے بجلی گرا دی ہے۔ بجلی 1 روپے 53 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی ہے۔ اس اضافے پر عوام کی جانب سے کیا رد عمل دیا جا رہا ہے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ عمران خان کو ووٹ دیا تھا، بڑی امیدیں تھیں ان سے، لیکن پتہ نہیں کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں۔ تو ہماری دعائیں ابھی بھی ان کے ساتھ ہیں، امید ابھی بھی ہے ان پہ، لیکن یہ جو عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے نا، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ میں دوسری تیسری دفعہ ہوئی ہے اور 1 روپے 53 پیسے مہنگی ہو گئی ہے۔ معیشت پر اس کا پہلے سے کب اثر پڑ رہا ہے؟ اچھا، ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے، ہر چیز میں مہنگائی ہے۔ اب آلریڈی بجلی سے ہر چیز چلتی ہے۔ اب ہمارا سردیوں میں اگر بل آتا تھا 1000 روپے، اب 3-3 ہزار آ رہا ہے۔ یہ تو غلط ہویا ہے۔ سانو اپنا جڑا ساڈے تے بڑیاں آساں امیداں حکومت دے نال لائیاں سن پہ کوئی مہنگائی تو چھٹکارا حاصل ہو جائے گا، لیکن انہاں تو اس تو زیادہ اپنا جڑا ہے نا سانو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ عوام پر تو ہر قسم کا جو ہے وہ مہنگائی کا بمب جو ہے وہ عوام پہ پہلے گر چکا ہے۔ عوام پستی چلی جا رہی ہے۔ ہمیں سمجھ کو غائبانہ امداد ہوگی تو پھر ہی پاکستان باہر نکل سکتا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت نے نان ایکسپورٹ کے بعد ایکسپورٹ انڈسٹری کی گیس بھی منقطع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جبکہ آپ کو بتائیں کہ زیرو ریٹڈ کمپیوٹر اور انڈسٹری کے کنیکشن 15 مارچ تک منقطع کرنے کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ صرف کو جنریشن کرنے والی انڈسٹری کو گیس دی جائے گی۔ اس تمام تر معاملے کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ نان ایکسپورٹ کے بعد ایکسپورٹ انڈسٹری کو گیس بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے گیس بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ صنعتی سیکٹر میں زیرو ریٹڈ کمپیوٹر پاور انڈسٹری کو گیس منقطع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ گیس کی مدد سے کو جنریشن کرنے والی انڈسٹری کو سپلائی بحال رکھی جائے گی۔ گیس کی مدد سے صرف بجلی کی پیداوار کرنے والی صنعت کو سپلائی بند ہوگی۔ اس سے قبل نان ایکسپورٹ انڈسٹری کی گیس 1 فروری کو منقطع کر دی گئی تھی۔ اس پر بات کریں گے شاہد ندیم سپرا سے۔ جی شاہد سپرا، بتائیے گا۔ جی بالکل، وفاقی حکومت کی جانب سے نان ایکسپورٹ انڈسٹری کے بعد ایکسپورٹ انڈسٹری کو بھی گیس کی فراہمی معطل کرنے کا حتمی فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے سوئی ناردرن گیس کمپنی کی جانب سے ایک پالیسی نوٹس لاہور ریجن سمیت تمام ریجنل دفاتر کو بھجوا دیا گیا ہے۔ اس نوٹس میں لاہور ریجن کے علاوہ تمام ریجنل دفاتر کو کہا گیا کہ 15 فروری تک زیرو ریٹڈ جو کیپٹیو پاور انڈسٹری ہے اس کا سروے کیا جائے اور سروے رپورٹ سبمٹ کروائی جائے، اور جیسے ہی سروے رپورٹ سبمٹ ہوگی اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ انڈسٹری جو گیس کی مدد سے بجلی کی پیداوار کر رہی ہے تو ان کے کنیکشن منقطع کیے جائیں گے، لیکن مشروط طریقے سے جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے وہ صرف گیس حاصل کر سکے گی، اور صرف وہ انڈسٹری جو کو جنریشن کر رہی ہوگی، اور تمام صنعت کار جو کو جنریشن پر اپنی انڈسٹری چلا رہے ہوں گے ان کو اس حوالے سے حلف نامہ بھی SNGPL کو جمع کروانا ہوگا۔ اور 15 مارچ جو ہے وہ ڈیڈ لائن دی گئی ہے۔ 15 مارچ تک کہا گیا ہے کہ اس سروے کو مکمل کرنے کے بعد 15 مارچ تک اگر جو بھی کو جنریشن کرنے والی انڈسٹری نہیں ہے ان کی گیس جو ہے وہ منقطع کی جائے۔ اس سے قبل 1 فروری کو نان ایکسپورٹ جو انڈسٹری ہے اس کے کنیکشن اس بنیاد پر منقطع کیے گئے کہ وہ گیس کی مدد سے بجلی بنا رہے تھے لیکن کو جنریشن نہیں کر رہے تھے، لیکن اب یہ بڑا فیصلہ سامنے آیا کہ زیرو ریٹڈ جو انڈسٹری ہے، جو ایکسپورٹ کی انڈسٹری ہے، ان کی جانب سے بھی اگر کو جنریشن نہیں کی جا رہی۔ جی ٹھیک ہے شاہد سپرا، بہت شکریہ۔ لاہور سمیت صوبہ بھر میں 70% کمرشل گاڑیاں روٹ پرمٹ کے بغیر چلنے لگی ہیں۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کی ایوان نے وزیر اعلیٰ کو پیش کی گئی رپورٹ میں اہم انکشافات سامنے آئے ہیں۔ لاہور میں 20% کمرشل گاڑیاں روٹ پرمٹ کے بغیر چل رہی ہیں، یہ انکشاف کیا گیا ہے۔ لاہور سمیت صوبہ بھر میں 70% کمرشل گاڑیاں روٹ پرمٹ کے بغیر چلنے لگیں۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کی ایوان نے وزیر اعلیٰ کو پیش کی گئی رپورٹ میں اہم انکشافات سامنے آئے ہیں۔ کیا کارروائی کی جائے گی؟ روٹ پرمٹ کے بغیر چلنے والی گاڑیوں کے خلاف اپڈیٹس لیں گے علی رامے سے۔ جی علی، بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ محکمہ ٹرانسپورٹ کی طرف سے ایک رپورٹ ایوان وزیر اعلیٰ کو پیش کی گئی۔ اس رپورٹ میں انکشاف کیا گیا
کہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں 70% ایسی کمرشل گاڑیاں ہیں جو روٹ پرمٹ کے بغیر چل رہی ہیں، اور اس پر اب وزیر اعلیٰ پنجاب نے باقاعدہ نوٹس لیا اور احکامات دیے محکمہ ٹرانسپورٹ کو کہ فوری طور پر ایسی گاڑیاں جو روٹ پرمٹ کے بغیر سڑکوں پر چل رہی ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اور اس حوالے سے محکمہ ٹرانسپورٹ نے حکومت پنجاب سے یہ بھی درخواست کی کہ ان کے پاس انفرادی قوت بہت کم ہے، تو لہٰذا انفرادی قوت بھی بڑھائی جائے اور ساتھ ان کو احکامات دیے جائیں، آرڈر دیا جائے کہ وہ روٹ پرمٹ کے بغیر چلنے والی گاڑیوں کے خلاف سخت ایکشن لیں۔ اور اگر صرف لاہور کی بات کی جائے تو لاہور میں 20% سے زائد ایسی کمرشل گاڑیاں ہیں جو مختلف کمپنیز کے جو ٹرانسپورٹرز کے زیر اہتمام جو چل رہی ہیں، تو ان کے پاس روٹ پرمٹ نہیں ہے۔ تو روٹ پرمٹ جو ٹرانسپورٹ کے قوانین کے مطابق وہ مشروط ہے کہ روٹ پرمٹ کے بغیر کوئی بھی گاڑی بڑے روڈ پر شاہراہوں پر نہیں چل سکتی۔ تو لہٰذا اب حکومت پنجاب نے فیصلہ کیا ہے کہ ان گاڑیوں کو اس روٹ پرمٹ کے دائرہ کار میں لانے کے لیے محکمہ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ان کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے کہ وہ کارروائیاں کرے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ اسی روٹ پرمٹ سے جو حکومت پنجاب کے پاس ٹرانسپورٹ کی مد میں ذرائع آمدن وصول ہوتے ہیں اس میں بھی اضافہ ہو سکے گا، کیونکہ اس سے پہلے روٹ پرمٹ کی مد میں جو ایک ٹاسک دیا جاتا تھا محکمہ ٹرانسپورٹ کو وہ بہت کم حاصل اچیو ہو رہا تھا، لیکن اب محکمہ ٹرانسپورٹ کے حکام کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے کہ وہ ایسی گاڑیاں جو روٹ پرمٹ کے بغیر۔ ٹھیک ہے علی رام ہے، بہت شکریہ۔ کہ UMT کی نابینا طالبہ عائشہ سلیم کو PhD کی ڈگری جاری کرنے کا معاملہ ہے۔ اسکول آف سوشل سائنسز کی اسکالر عائشہ سلیم کو ڈگری جاری کی گئی۔ عائشہ سلیم کو تحقیقی مقالے کی ریسرچ پر ڈگری جاری کی UMT کی جانب سے بتایا گیا ہے، اور ایجوکیشن میں PhD مکمل کرنے والی عائشہ پہلی نابینا اسکالر ہیں۔ ریکٹر UMT کی زیر نگرانی مقالہ جات کی تکمیل کے بعد ڈگری جاری کی گئی۔ ہونہار اسکالرز پیدا کر رہے ہیں، صدر UMT ابراہیم حسن مراد کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ UMT کی نابینا طالبہ عائشہ سلیم کو PhD کی ڈگری جاری کر دی گئی، اور نابینا طالبہ عائشہ نے کیا گفتگو کی آپ کو سنواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شاید سلیکٹ کیا تھا مجھے کہ UMT کے فرسٹ ویژولی امپیئرڈ PhD مجھے ہونا تھا، اور دس پروسیس واز آل دو ڈیفیکلٹ بٹ اللہ تعالیٰ آسانیاں خود ہی پیدا کرتا گیا اور کام ہو گیا۔ اور آئی ووڈ لو ٹو سے کہ دوز ہو سفر فرام اینی ڈیفیکلٹی ان دیئر لائف کیپ ان مائنڈ اف یو آر کنسسٹنٹ یو ول اچیو یور ڈیسٹنی۔ گفتگو آپ ملاحظہ کر رہے تھے۔ UMT کی نابینا طالبہ عائشہ سلیم کو PhD کی ڈگری جاری کر دی گئی ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے اظہار تشکر بھی کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا۔ اسکول آف سوشل سائنسز کی اسکالر عائشہ سلیم کو ڈگری جاری کی گئی۔ اس حوالے سے عائشہ سلیم کو تحقیقی مقالے کی ریسرچ پر ڈگری جاری کی UMT کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے۔ ایجوکیشن میں PhD مکمل کرنے والی عائشہ پہلی نابینا اسکالر ہیں۔ ریکٹر UMT کی زیر نگرانی مقالہ جات کی تکمیل کے بعد ڈگری جاری کی گئی۔ ہونہار اسکالرز پیدا کر رہے ہیں، صدر UMT ابراہیم حسن کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ لاہور ریلوے ہیڈ کوارٹرز کا 2 پیسنجر ٹرینوں کی بحالی پر غور۔ لاہور سے فیصل آباد نان سٹاپ اور کوٹری سے بدین سمن سرکار پیسنجر ٹرین بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ٹرینوں کی بحالی سے قبل لاہور ریلوے کیریج شاپ کو 16 بوگیوں کی تیاری کا ٹاسک بھی سونپ دیا گیا ہے۔ لاہور ریلوے ہیڈ کوارٹرز کا 2 مسافر ٹرینوں کی بحالی پر غور۔ لاہور سے فیصل آباد نان سٹاپ مسافر ٹرین بحالی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اپڈیٹس دیں گے سعید احمد سعید سے۔ سعید بتائیے گا کب سے ٹرینیں ٹریک پر آئیں گی؟ جی بالکل، لاہور ریلوے ہیڈ کوارٹر کا کرونا وائرس کے سبب بند ہونے والی ٹرینیں جو ہیں وہ مرحلہ وار کھولنے کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اور لاہور ریلوے ہیڈ کوارٹر نے مزید 2 پیسنجر ٹرینوں کی بحالی کا فیصلہ ہے وہ کر لیا ہے، اور ذرائع کے مطابق ایک ٹرین جو ہے وہ لاہور سے فیصل آباد کے درمیان نان سٹاپ چلنے والی ٹرین فیصل آباد ایکسپریس کو جو ہے بحال کرنے کا فیصلہ ہے وہ کیا گیا ہے، جبکہ دوسری ٹرین جو ہے وہ حیدرآباد میں چلنے والی سمن سرکار پیسنجر ٹرین کو بحال کرنے کا فیصلہ ہے وہ کیا ہے۔ اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے جو ریلوے حکام بالا کی طرف سے ریلوے کیریج فیکٹری کو جو ہے بوگیوں کی مرمت اور مینٹیننس سمیت جلد دستیابی کی ہدایات ہیں وہ جاری کر دی گئی ہیں، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ریلوے کیریج ورکشاپ کے اندر جو بوگیوں کی مینٹیننس اور تیاری کا کام ہے وہ اس کا آغاز ہے وہ کر دیا گیا ہے، اور پہلے مرحلے میں 10 بوگیاں جو ہے وہ فیصل آباد ایکسپریس کے لیے 15 فروری کو
चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के सुपुर्द करने की हिदायत हैं वो की गई हैं, जबकि दूसरे मरले में अंदर जो 20 फरवरी तक जो 6 कोचें होंगी, 6 बोगियाँ होंगी जो सबन सरकार एक्सप्रेस के लिए वो दस्तयाब होंगी, जो कि कोटरी और हैदराबाद मीरपुर ख़ास के दरमियान है वो चलाई जाती है। तो उसके लिए 20 फरवरी को जो कोचेस की दस्तयाबी है उसका हदफ है वो दिया गया है। और ज़राए का कहना है कि ये दोनों ट्रेनें जो थी ये कोरोना वायरस के बायस गुज़श्ता बरस 24 मार्च 2020 को जो है वो बंद की गई थी। अब मरहलावार उनकी जो बहाली का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और ये फैसला ज़ेरे गौर है कि लाहौर से चलने वाली फैसलाबाद एक्सप्रेस को जो है जल्द बहाल है वो कर दिया जाएगा, जिसके वजह से कैराज साहब को सईद अहमद सईद बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की कुर्बान लाइन्स में पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के हेड ऑफिस आमद। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का 28वां इजलास में पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की कुर्बान लाइन्स में पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के हेड ऑफिस आमद हुई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का 28वां इजलास में पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की कारकर्दगी का जायजा भी लिया गया। इस इजलास के कुछ मनाज़िर अपनी स्क्रीन पर आप मुलाहिज़ा भी कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की कुर्बान लाइन्स में पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के हेड ऑफिस आमद हुई, जिस मौके पर इजलास मुनक़िद हुआ और मुख्तलिफ मौज़ू ज़ेर बहस लाए गए। LDA में मेरिट की बालादस्ती की नई मिसाल कायम की गई है। LDA तारीख की सबसे तेज तरीन हाउसिंग स्कीम की मंजूरी। 166वें नंबर पर आने वाली हाउसिंग स्कीम की फाइल को पर लग गए। 165 हाउसिंग स्कीमें LDA ऑफिस के धक्के खाने लगी। LDA ने स्मार्ट सिटी की मंजूरी के लिए 165 स्कीमों को बिलडोज कर दिया। स्मार्ट सिटी लाहौर की रातों रात टेक्निकल मंजूरी दे दी गई। स्मार्ट सिटी हाउसिंग स्कीम के लिए चीफ मेट्रोपॉलिटन को घर से बुलाकर फाइल पर दस्तखत कराए गए। मुतालिका डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स को भी दस्तखत के लिए घरों से बुलाया गया, जबकि मुतालिका ऑफिसर ने घर मंगवाकर फाइल पर दस्तखत किए। ज़राए के मुताबिक मंजूरी के दौरान स्टाफ के लिए सारी रात खाने भी चलते रहे। स्मार्ट सिटी के लिए तहसील फेरोजवाला, चक 43 और 44 की 2153 कनाल अराजी की मंजूरी दी गई। ज़ेर इल्तिवा स्कीमों और लैंड सब डिवीजन के डेवलपर्स मुंह देखते रह गए। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि मंजूरी के दौरान स्टाफ के लिए सारी रात खाने पीने भी चलते रहे। मुतासरीन रिवर रावी के एहतजाजी मुजाहरे और हुक्काम में बाला की तसल्लियां बेसूद रहीं। रावी किनारे नए शहर की झील, कैनाल चैनल और जोन 3 की लैंड एक्विजिशन के हवाले से बड़ी पेशरफ सामने आई है। लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के तहत सेक्शन 4, सेक्शन 5 और 5A की कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है। लाहौर और शेखुपुरा की 39,623 कनाल अराजी कमिश्नर लाहौर डिवीजन को इरसाल कर दी गई, जबकि सेक्शन 6 की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस हवाले से मजीद अपडेट्स लेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव, बताइएगा। बिल्कुल जी, रावी किनारे नया शहर बसाने के हवाले से बड़ी पेशरफ्त हुई है और अब लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 का जो तीसरा मरहला है वो शुरू हो चुका है। यानी पहले सेक्शन 4 किया गया, फिर सेक्शन 5, सेक्शन 5A और अब सेक्शन 5 की तैयारी शुरू कर दी गई है। आपको ये बताएं कि एक माह में एतराज़ात सुने गए जो कि बराए नाम थे मुतासरीन के, और बिल आखिर 39,623 कनाल अराजी जो कि लाहौर और शेखुपुरा की 4 तहसीलों, तहसील मुरीद के, फेरोजवाला, तहसील सिटी और तहसील शालीमार, ये 4 तहसीलों की ये अराजी है। जिसमें से अगर बात की जाए लाहौर शहर की तो 2,562 कनाल अराजी जो है वो एक्वायर की जा रही है, जबकि इसी तरह से शेखुपुरा की अगर बात करें तो 36,661 कनाल अराजी जो है वो एक्वायर की जा रही है। ये अराजी कैनाल चैनल, झील और जोन 3 के लिए, जिसको सफ़ायर बे कहा जाता है, उसके लिए एक्वायर की जाएगी। और आपको बताएं कि कमिश्नर लाहौर को सेक्शन 5A की कार्रवाई मुकम्मल करके सेक्शन 6 की कार्रवाई के लिए अरसाल कर दिए गए हैं तमाम तर जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जबकि लैंड एक्विजिशन के लिए जो चेक्स थे वो भी क्लियर कर दिए गए हैं। तो अब सेक्शन 6 के बाद सेक्शन 9 और सेक्शन 9(3) जो है वो होगा, जिसके बाद अवार्ड सुना दिया जाएगा और मुतासरीन के गिले शिकवे, एहतजाज, हुक्काम बाला से मुलाकातें सब बेसूद रहीं,
कुछ भी नहीं बदला। तमाम तर जो रेट्स तय किए गए थे 2,30,000 रुपये फी एकड़ के। राहुल चार हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। अब असलहा लाइसेंस की मंजूरी डिप्टी कमिश्नर देगा। पंजाब हुकूमत ने महकमा दाखिला से मुतादिद इख्तियारात वापस लेकर DC के हवाले कर दिए। वज़ीर आला ने असलहा लाइसेंस के हवाले से इख्तियारात DC को देने की मंजूरी दे दी है। पंजाब हुकूमत ने महकमा दाखिला के मुतादिद इख्तियारात अजला के DCs को दे दिए हैं। असलहे के बोर की तब्दीली का इख्तियार भी महकमा दाखिला से वापस लेकर DC को दे दिया गया है, जबकि गोलियों की तादाद बढ़ाने और असलहा लाइसेंस की विरासत की मुंतकिली का इख्तियार भी डिप्टी कमिश्नर के सपुर्द कर दिया गया है। और अभी आपको बताएं कि मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक़वान मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। में हम वो अहदाफ हासिल करने जा रहे हैं, तो ओवर टू यू सर, ताकि उसके बाद के बहुत 3 इश्यूज़ हैं, जिसमें एक इशू हमारे एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड है जो हड़ताल पे हैं और जो इस वक्त दुखी हैं, उनके ज़ख्मों पे भी हमने मरहम रखना है। उसके अलावा जो हमारा रात जो है वो मौलाना साहब की याहो पुकार चीहो पुकार का भी जवाब देना है, और इसके साथ कुछ कनीज़ें आज वो भी इधर उधर आज भटक रही हैं, और कुछ डस्का में बैठे राना सनाउल्लाह साहब ने भी आज जो है वो गुल खिलाए हैं, उनको भी हमने जो है वो भरपूर तरीके से वो गुल जो है उनको गुलदान में सजाना है। जी आप प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपनी बहन का और आप तमाम साथी हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज मुझे यहाँ मदऊ किया है और ज़राअत के बारे में बात करने को कहा है। वो इस वक्त मुझे आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद वीडियो लिंक ज्वाइन करनी है प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, तो इसलिए मैं जल्दी कोशिश करूँगा कि कुछ बातें कर दूँ। और इसमें पहली बात जो है वो ये है कि मैं गुज़श्ता 30 साल से सियासत में हूँ, आप में से बहुत से लोग जानते हैं, और हर अदवार जितने भी अदवार माजी में गुज़रे, माजी की हुकूमतें ज़राई शोबे को प्रायोरिटी डिक्लेयर करती थी, कहती थी ज़बानी कलामी, लेकिन अमली तौर पे उनको प्रायोरिटी नहीं होती थी और उस पर अमल दरामद नहीं होता था। मेरा ज़ाती तजुर्बा है कि माजी में भी ज़राअत के शोबे में मुख्तलिफ कमेटियाँ बनती थी और काफ़ी सारी कमेटियों का हिस्सा मैं रहा हूँ माजी में, ज़राअत के बारे में जो बनती रही हैं, लेकिन उन कमेटियों का यही रोल होता था कि वो रिपोर्टें लिखती थी और फिर वो रिपोर्टें अलमारियों की जीनत बन जाती थी, उन पे अमल दरामद नहीं होता था और रूटीन में काम चलता रहता था। लेकिन इस वक्त सबसे अहम बात या सबसे अहम तब्दीली जो है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत दिलचस्पी लेते हैं ज़राअत के मामले में और वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं ज़राअत की प्रोग्रेस को ख़ास तौर पे, और इसीलिए आप जानते हैं कि उन्होंने मुझे ख़ास तौर पे ये जिम्मेदारी दी। आज से कोई कुछ महीने पहले मेरा पोर्टफोलियो इसीलिए चेंज किया था, और ताकि वो चाहते थे कि और ज़्यादा बेहतरी के साथ काम हो और ज़्यादा तेज़ी से काम हो। और आज से 2 दिन पहले भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने एग्रीकल्चर के बारे में एक मीटिंग ली है, और उस मीटिंग में वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब भी शरीक हुए, फेडरल मिनिस्टर्स भी थे, और प्रोविंस की तरफ से मैं और मेरे अलावा जो ज़राअत से मुतल्लिक़ हैं, जैसे लाइफ स्टॉक है, फॉरेस्ट है, फिशरीज़ है, इनके वज़रा हज़रात ने भी उस मीटिंग में शिरकत की। और इससे अंदाज़ा होता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब कितनी ज़्यादा अहमियत ज़राअत की तरक्की की तरफ दे रहे हैं। और आप तमाम लोग जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर बने उसके बाद एक 300 अरब रुपए का पैकेज दिया था एग्रीकल्चर के लिए,
اور اس 300 ارب روپے کے پیکج میں انہوں نے 4 میجر فصلات غذائی خود کفالت کے لیے 4 میجر جو کراپس ہیں ان کی پیداوار بڑھانے کے لیے یہ پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں، اور وہ پیکج اب بھی اس وقت وہ بتدریج آگے بڑھ رہا ہے۔ اس میں گنا، گندم، چاول اور تیل دار اجناس شامل تھیں، اور ان اجناس کی پیداوار بڑھانے کے لیے مختلف تمام سالوں میں یہ 5 سالہ پروگرام جو 300 ارب روپے کا ہے، یہ ان میں سبسڈی ملتی ہے، جیسے کہ تیل دار اجناس لگانے پہ، سورج مکھی کا بیج لگانے پہ ہر کاشتکار کو 5,000 روپیہ فی ایکڑ سبسڈی کے طور پہ یا سپورٹ کے طور پہ دیا جاتا ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ بیج خرید کر کے بیج کا کارڈ اسکریچ کرتا ہے تو اس کو امیڈیٹلی 1,000 روپیہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب فردوس آشقوان وزیر زراعت کے ہمراہ پریس بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ اقبال ٹاؤن میں سابق وائس چانسلر کے گھر میں ڈکیتی کا معاملہ، پولیس نے کیمروں سے ڈاکو کی تصاویر حاصل کر لی۔ خلیق الزمان کے اہل خانہ نے بھی ڈاکو کو شناخت کر لیا۔ ڈاکو خلیق الزمان کے گھر سے 45 لاکھ لوٹ کر فرار ہوئے تھے، جبکہ پولیس نے کیمروں سے ڈاکو کی تصاویر حاصل کر لی ہیں۔ اقبال ٹاؤن میں سابق وائس چانسلر کے گھر میں ڈکیتی کا یہ معاملہ ہے۔ پولیس نے کیمروں سے ڈاکو کی تصاویر حاصل کر لی۔ خلیق الزمان کے اہل خانہ نے بھی ڈاکو کی شناخت کر لی ہے۔ مزید اپڈیٹ دیں گے عرفان ملک سے۔ عرفان بتائے گا کارروائی کہاں تک پہنچی؟ جی بالکل، گزشتہ روز اقبال ٹاؤن کے علاقے پاک بلاک میں وائس چانسلر خلیق الزمان جو GC یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر رہ چکے ہیں، ان کے گھر میں 3 ڈاکو گھسے اور گھر میں گن پوائنٹ پہ جو خواتین موجود تھیں ان کو یرغمال بنانے کے بعد 45 لاکھ روپے مالیت کے طلائی زیورات اور نقدی جو تھی، جس میں ملکی اور غیر ملکی کرنسی شامل تھی، وہ لوٹ کا فرار ہو گئے تھے۔ واقعے کی اطلاع کے بعد پولیس موقع پہ پہنچی اور پولیس نے کارروائی کا آغاز کیا، اور پولیس حکام کا کہنا ہے کہ آج اس کیس کے اندر اہم پیش رفت ہوئی ہے، کیونکہ ان کے جو نیبر تھے ان کے CCTV کیمراز انسٹال تھے، اور اس میں ایک ڈاکو کی جو تصاویر ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں، اور یہ تصاویر ان اہل خانہ کو بھی دکھائی گئیں جن کے ساتھ یہ واردات ہوئی تھی، جنہوں نے اس ڈاکو کی شناخت کر دیگر جو وسائل ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ وہیں پہ جیو فینسنگ جو ہے وہ بھی کروائی جا رہی ہے تاکہ ملزم کی موبائل فون ٹریکنگ کی مدد سے گرفتاری جا سکے۔ CA اقبال ٹاؤن اس کیس کو ہینڈل کر رہی ہے، اور پولیس کے مطابق جی عرفان، بہت شکریہ آپ کا۔ پورشے گاڑیوں کے ڈیلر ابوذر بخاری کے فراڈ کیس میں پیش رفت ہوئی ہے۔ نیب نے شکایات موصول ہونے پر قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ نیب لاہور نے فراڈ کے متاثرین سے درخواستیں طلب کر لی۔ متاثرین فراڈ کے ثبوت نیب لاہور کے دفتر بھجوائیں، یہ اشتہار وضع کیا گیا ہے۔ متاثرین کو ڈائریکٹر جنرل کے نام اور درخواستیں لکھنے کے لیے اشتہار دیا گیا، جبکہ پورشے گاڑیوں کے ڈیلر ابوذر بخاری کے فراڈ کیس میں پیش رفت ہوئی ہے۔ نیب نے شکایات موصول ہونے پر قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ نیب لاہور نے فراڈ کے متاثرین سے درخواستیں طلب کر لی۔ متاثرین فراڈ کے ثبوت نیب لاہور کے دفتر بھجوائیں، یہ اشتہار وضع کیا گیا ہے۔ متاثرین کو ڈائریکٹر جنرل کے نام اور درخواستیں لکھنے کے لیے اشتہار دیا گیا، جبکہ متاثرہ افراد کو قانونی معاونت فراہم کریں گے۔ نیب لاہور کی جانب سے یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ معروف گاڑی پورشے کے ڈیلر نے متعدد افراد سے 70 کروڑ روپے کا فراڈ کیا تھا۔ پورشے کے ڈیلر نئے ماڈل کی گاڑی بک کرنے کے لیے کروڑوں روپے وصول کیے۔ متاثرہ افراد کو قانونی معاونت فراہم کریں گے۔ نیب لاہور کی جانب سے یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ معروف گاڑی پورشے کے ڈیلر نے متعدد افراد سے 70 کروڑ روپے کا فراڈ کیا تھا۔ پورشے کے ڈیلر نئے ماڈل کی گاڑی بک کرنے کے لیے کروڑوں روپے وصول کیے۔